قرآن نے یہی بیان فرمایا ہے. کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. لوگ ایک امت تھے. یہ سورہ مبارکہ بقرہ میں فرمایا یہ آیا. اس آیت کا تکمیلی آیت سورہ یونس میں ہے. آیت نمبر 19 سورہ مبارکہ یونس میں ہے. لوگ ایک امت تھے. کان الناس امۃ واحدہ فاختلفوا. پھر ان میں تفرقہ آ گیا, پھر ان میں اختلاف آ گیا. ان میں کثرت وحدت کے خیمے سے نکل گئی باہر. پہلے خدا نے ان کو جب پیدا کیا وحدت کا خیمہ نصب کیا, یہ کثرت اس وحدت کے خیمے کے نیچے آباد تھی. جس طرح ایک گھر کے اندر خاندان ہوتا ہے, خاندان میں ماں ہے, ماں کیا ہے, وحدت کا خیمہ ہے, ساری کثرت اس کے نیچے جمع ہے. ماں باپ وحدت کا خیمہ ہے جس کے نیچے ساری کثرت اکٹھی ہے. یہ بہن بھائی ہیں, آخ ہیں, اخوت ہیں, یہ اخوت ہے. لیکن جب بیویاں آ جاتی ہیں اور کیا کرتی ہیں, خیمے سے باہر نکالتی ہیں, اس خیمے سے باہر لے جاتی ہیں ان کو. یہ وہی کثرت ہے, یہ وہی کثرت ہے ایثارگر. یہ وہی کثرت ہے جو کل ایک دوسرے پہ مر مٹتے تھے. یہ وہی کثرت ہے جب ایک بھائی لیٹ ہوتا تھا دوسرا کھانا نہیں کھاتا تھا. یہ وہی کثرت ہے جب ایک بیمار ہوتا تھا دوسرے کو چین نہیں آتا تھا. آج وہی کثرت ہے کہ ایک بھائی کسی مشکل میں مصیبت میں ہے دوسرا حال تک نہیں پوچھتا اس کا. کیوں؟ اس لیے کہ کل جو خیمہ تھا جس کے زیر سایہ تھا وہ کا خیمہ تھا, آج بیوی کا سایہ ہے اس کے اوپر. اور دونوں سایوں میں بڑا فرق ہوتا ہے, دونوں سایوں میں بہت فرق ہوتا ہے. ایک وہ سایہ ہے, ایک وحدت کا وہ سایہ ہے جو کثرت سوز ہے, اور ایک وحدت کا وہ سایہ ہے جو وحدت سوز ہے. وہ سایہ جو وحدت سوز ہے, ایک نے وحدت جلا دی, ایک نے کثرت جلائی ہوئی تھی. یہ اس ماں کے اگر بچے تھے, وہ پہلے زمانوں میں زیادہ بچے ہوتے تھے, یعنی اچھے خاندان تھے. یہ کہہ رہا ہوں کہ ان واقعی اچھے خاندان تھے. اب بچے کم کر دیے گئے ہیں, مشکلات زیادہ ہو گئی ہیں. پہلے بچے زیادہ ہوتے تھے, مشکلات ہوتی تھی. اپنی طرف سے مشکلات کم کرنے کے لیے بچے کم کیے ہیں, لیکن جتنے بچے کم ہوئے ہیں اتنی مشکلات زیادہ ہو گئی ہیں. پہلے بچے زیادہ تھے, مشکلات کم ہوتی تھی. گھبراتے نہیں تھے, 1 درجن بچے معمول ہوتا تھا پہلے. لیکن کتنا آسودہ خاندان ہوتا تھا, کتنا زیبا خاندان, کتنا حسین خاندان, کتنی ہمدردی ہوتی تھی اس کے اندر, کتنی محبت و الفت ہوتی تھی اس خاندان کے اندر. کیوں ہوتا تھا وہ؟ کس کے تحت اتنی بڑی تعداد, اتنی بڑی کثرت, کس سائے کے تحت جنت تھا ان کا گھر؟ کھانے کو تھوڑا ملتا تھا لیکن جو ملتا تھا وہ ہضم ہو جاتا تھا. ابھی کھانے کو زیادہ ملتا ہے لیکن ہضم نہیں ہوتا, ہاضمہ خراب ہو گیا ہے. اس وقت ایک کمرے میں کئی سوتے تھے, نیند آ جاتی تھی انہیں. ایک پلنگ پر کئی بھائی لیٹے ہوتے تھے, سب کو نیند آ جاتی تھی. بہت بڑے بیڈ روم میں اکیلے سوئے ہوتے ہیں, نیند نہیں آتی ان کو. عزیزان, دین اس طرح سے اوپر سے پوچا دینے کے لیے نہیں آیا. دین انسان کی بنیاد بنانے کے لیے آیا ہے. ہم نے اوپر سے لے لیا پوچا دینے کے لیے, یعنی نیچے سب کچھ وہی ہے, اوپر سے دین کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں, دین کی ایک محفل برگزار کر لیتے ہیں, دین کے کوئی رسومات ادا کر لیتے ہیں, رسومات ادا کر کے مسلمان بنے ہوئے ہیں, رسومات دین سے مسلمان بن گئے ہیں. اصول دین, بنیادیں دین کی, حقیقت دین منشور ہے انسان کی زندگی کا, پوری زندگی کا منشور ہے. اس کو ہم نے منشوری حیثیت نہیں دی ہوئی. یعنی متدین ترین, میں جو ایک دین کا طالب علم ہوں, میں بھی اعتراف کرتا ہوں, دین کا طالب علم ہوتے ہوئے بھی دین منشور نہیں ہے زندگی کا بنا ہوا. منشوری رابطہ نہیں ہے میرا دین کے ساتھ.
میں دین سے یہ فتاوا نہیں پوچھتا کہ زندگی کیسے بسر کروں. کیوں دین خاندان کو اتنی اہمیت دیتا ہے؟ مغربی تہذیب کے اندر جو تباہی شروع ہوئی ہے وہ خاندان کی ویرانی سے شروع ہوئی ہے. وہ شراب جو ان کے پیچھے رکھا گیا تھا، ان کے سامنے رکھا گیا تھا، اس شراب کے پیچھے دوڑے، کبھی نہیں پہنچ سکتے شراب کو، پہنچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ شراب ایک ایسی چیز نہیں ہے جو ہاتھ آ جائے. جو ہاتھ آئے وہ شراب نہیں ہے، وہ شراب ہے. یہ بات میں نے کئی جگہ کی ہے کہ پاکستان میں قوم، دوسری دنیا میں بھی ایسا ہی ہے، ہم اپنی بات کرتے ہیں تاکہ کسی اور قوم کی غیبت نہ ہو جائے. پاکستانی قوم کی بات کرتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں کہ یہ قوم دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے. آدھی شراب کے پیچھے جا رہی ہے، اندر دلدل کے اندر غرق ہے. جو ہی دلدل سے نکلتے ہیں، پہلے تو نکلتے نہیں ہیں دلدل سے، کیونکہ دلدل میں جتنے ہاتھ پاؤں مارو اندر دھنستا ہے انسان. لیکن اگر نکل بھی آئے کوئی ایک آدھ کسی مدد سے تو وہ دوڑ کے شراب کے پیچھے، چونکہ دلدل میں ہاتھ پاؤں مار کے گلا خشک ہوتا ہے، اس کا پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اور شراب کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے. شراب و دلدل کون سی ہے؟ تجدد و تحجر. تجدد اور تحجر، تحجر کی دلدل اور تجدد کا شراب. تجدد یعنی جو یہاں ہمارے ملک میں رائج ہے، یہ جس تصور کو لے کر ہم جا رہے ہیں، یہ ہماری قوم جا رہی ہے، بعض لوگ خصوصاً تعلیم یافتہ، دو تعلیمی ادارے ہمارے پاس ہیں، دونوں، ایک شراب دکھاتا ہے، دوسرا دلدل. ایک دینی تعلیمی نظام ہے اور ایک سیکولر تعلیمی نظام ہے. سیکولر تعلیمی نظام شراب کے پیچھے ڈال دیتا ہے، تجدد کے پیچھے، اور دینی تعلیمی نظام دلدل میں دھکیل دیتا ہے. دلدل یعنی جمود، وہ جمود کا مذہب جس کے اندر یہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں دین کے نام پر، آپ لوگوں کے سامنے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سب دیکھا ہوا ہے آپ نے. دین کو، دلدلی دین کو دیکھا ہوا ہے آپ نے، تحجر والے دین کو، جس نے یہ بلا نازل کی ہے، یہ تباہی ملک کے اندر جس کے نتیجے میں پھیلی. امت، اتحاد، بیداری امت. اب میں ملت کے بجائے لفظ امت استعمال کروں گا. امت، اتحاد. اتحاد اس کثرت کے مجموعے کو کہتے ہیں جو وحدت کے سائے میں ہو. بے شک کثرت ہو لیکن وحدت کا سایہ ہو اس کے اندر، اوپر وحدت کے سائے میں ہو. وسیع باس ہے وحدت کی، اتحاد اس کے. بس وحدت اور اتحاد میں فرق ہے. وحدت کثرت کا اپنا تشخص کھو دینے کو وحدت کہتے ہیں، لیکن کثرت اپنا تشخص نہ کھوئے، وحدت کے سائے میں آ جائے، اس کو اتحاد کہتے ہیں. اتحاد اور وحدت میں یہ فرق ہے. یعنی اتحاد میں کثرت رہتی ہے لیکن وحدت کے زیر سایہ رہتی ہے، جس طرح اس خاندان کی مثال دی تھی. اور وحدت میں کثرت ختم ہو جاتی ہے. کثرت کو ختم کرو تاکہ وحدت ہو جائے. بیداری جو مشترک پیغام ہے، بہت کم عالم اسلام میں ایسے مفکرین پیدا ہوئے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ بیدارگر مفکر تھے. بیدارگر یعنی جن کا کام بیدار کرنا تھا. ان کے کام کو دیکھیں تو باقیوں کا کام بھی سمجھ میں آتا ہے. یعنی ہم اہل علم کو، خواہ وہ دینی اہل علم ہو یا سیکولر اہل علم ہو، کہ البتہ یہ بھی بعد میں بنا ہے، یہ 2 صدیوں کا تحفہ ہے. پچھلے 2 صدیوں میں دین و دنیا الگ ہو گئے ہیں، ورنہ آپ قدیمی سائنسدان سارے علماء دین تھے. آپ ان کو جتنے پرانے سائنسدان تھے، سائنٹسٹ یا طبیب یا ڈاکٹر یا جو بھی آپ ان کو کہیں، مخترع و موجد، وہ سب کے سب علماء دین تھے. ابن سینا عالم دین تھے، زکریا رازی عالم دین تھے، ابن حیثم عالم دین تھے، اور خواجہ طوسی عالم دین تھے. یہ سب علماء دین تھے. یعنی دین ان کا اتنا جامع تھا کہ یہ ساری چیزیں دین کے اندر تھیں. یہ بعد میں ہم نے تقلید کی ہے، اور تقلید بھی بہت بری تقلید کی ہے. ایک غلط
غلط کام کیا، بہت معیوب کام کیا، اتنا معیوب کام کہ اس کو ابھی بیان بھی نہیں کیا جا سکتا یہاں پر اس محفل میں کہ کتنا معیوب کام ہم نے کیا ہے. اس معیوب کام کے نتیجے نکل رہے ہیں ابھی، یعنی تعلیمی نظام کے اندر میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں ہلکا سا اشارہ کرتا ہوں، اگرچہ تھوڑی سی زبانی لسانی یعنی ادبیات کے لحاظ سے ادبی بے ادبی ہے اس کے اندر تھوڑی سی گفتگو میں. مثال میں معذرت کے ساتھ آپ سے اساتید تشریف فرما ہیں و خواتین محترم تشریف فرما ہیں، لیکن مثال کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہم جو تعلیمی نظام میں جو کام کر رہے ہیں وہ یہ کیا کیا ہے ہم نے اور نتیجہ کیا نکلا ہے. لیکن کچھ جانور ہوتے ہیں نا جو پاک غذا کھاتے ہیں، جیسے کچھ پرندے ہیں جو فروٹ کھاتے ہیں، کچھ جانور ہیں جو بھوسا چرتے ہیں، گھاس چرتے ہیں، چراگاہوں جاتے ہیں، اور کچھ حیوانات ہیں جو ان جانوروں کا فضلہ کھاتے ہیں، یعنی ان کی خوراک ہی دوسروں کا فضلہ ہے. آپ دیکھیں گوبر دیکھیں، اس کے اندر ایسے حشرے کیڑے ہوتے ہیں جن کے خوراک ہی گوبر ہے. ان کو حلوہ ڈال دیں گوبر ہٹا کے نہیں کھائیں گے وہ، ان کو بریانی پکا کے دیں ان حشروں کو نہیں کھائیں گے وہ، حلیم دیں نہیں کھائیں گے وہ، چونکہ ان کی خوراک ہی گوبر ہے. یعنی اس کی خوراک کب تیار ہوتی ہے؟ جب کوئی دوسرا جانور نیچرل غذا کھا کے اس کا فضلہ بنائے، اس فضلے کو پھر یہ بڑے ذوق سے کھاتا ہے. اس سے تازہ غذا نہیں کھائی جاتی. اس کو اسی چراگاہ میں ڈال دیں جس میں وہ جانور ہے، یہ نہیں کھا سکتا اس کو، لیکن اس کا فضلہ بڑے شوق سے کھاتا ہے. ہمیں کہاں پہنچا دیا گیا ہے؟ ہمیں اب اس سے آگے بہت بے ادبی ہو جائے گی. ورنہ حقیقت میں یوں نہیں تھا جیسے آج ساتھ ہو رہا ہے. یہ حقیقت نہیں ہے. علوم میں تقسیم نہیں تھی، یہ ناروا ظالمانہ تقسیم ہے دین و دنیا کی. کچھ علوم دین کر کے الگ کر دیے گئے، کچھ دنیا کر کے الگ کر دیے گئے. یہ شراب کے پیچھے وہ دلدل کے اندر ایک علامہ کے بقول ایک چنگیزیت کی طرف لے گئے، دوسرے خانقاہیت کی طرف لے گئے. بیداری ایک خاص معنی ہے بیداری کا. میں اس کو عرض کروں، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ کے موضوع اور سبجیکٹ سے تعلق رکھتی ہے یہ چیز. چونکہ جو عمل انسان خود انسان پر گزرتا ہے اس کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے. اس کو وجدانی کیفیت کہتے ہیں، یا فلسفے کی اصطلاح میں حضوری. یہ علم حضوری ہے، علم حصولی جو ہم سن کے کتاب پڑھ کے استاد سے سیکھتے ہیں. یعنی جو ذہن کی مدد سے حاصل ہو وہ حصولی علم ہوتا ہے، اور جس کو انسان حقیقت کو یعنی اس کے مفہوم